ایک دفعہ قریش مذاقاً کہنے لگے کوئی اپنے رب کا عطا پتہ تو بتا، کیسا ہے کیسا ہے، کوئی باپ دادا، کوئی بیٹا پوتا، کوئی بیوی بچے، کیسا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری، جبریل آئے، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے احد۔ واحد ہمارے لیے تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، اکیلا احد اکیلا، واحد اکیلا، احد اکیلا۔ واحد اسے کہتے ہیں شریک کوئی نہ ہو۔ میں کہہ سکتا ہوں اس ویسٹ کوٹ کا میں واحد مالک ہوں کہ اس میں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا اس ویسٹ کوٹ کا میں احد مالک ہوں۔ احد کسے کہتے ہیں؟ سوچنا چاہو تو سوچ نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ دیکھنا چاہو تو دیکھ نہ پاؤ، اسے کہتے ہیں احد۔ تصور میں لانا چاہو تو لا نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ اس کے بارے میں اپنے خیالات کی سواریاں تھکا دو بھگا بھگا کے، وہ تمہارے خیالات کی پکڑ میں نہ آ سکے، اسے کہتے ہیں احد۔ جس کو سمجھنا چاہو تو تمہاری سمجھ سے بالا تر ہو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسا ہو ہی کوئی نہ، اسے کہتے ہیں احد۔ جس کا مثل ڈھونڈنا چاہو تو پا نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسا دیکھنا چاہو تو دیکھ نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسا سوچنا چاہو تو سوچ نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسے کا تصور کرنا چاہو تو تصور نہ کر سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جو الفاظ کے جامع میں سما نہ سکے، جو خیالات کی دنیا میں آ نہ سکے، جو زمان و مکان میں سما نہ سکے، جو کون و مکان میں آ نہ سکے، جو اتنا دور ہو کہ نظر سے بھی آگے اور خیال سے بھی آگے، اور اتنا دور ہونے کے بعد اتنا قریب ہو کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو جائے، وہ احد ہوتا ہے۔ احد، قل هو اللہ احد۔ برمنگھم والوں کو بتاؤ کہ زمین آسمان کا ایک مالک ہے، وہ اللہ ہے۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور ہے؟ نہیں، احد احد۔ اس لیے جب بلال کو کوڑے پڑتے تھے تو کہتے تھے احد احد، اور مارو، احد احد۔ اس زبان سے احد نکلے گا۔ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ ماں باپ نہ بیوی بچے۔ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا ہو تو سوچ سکو، کوئی اس جیسا ہو تو سوچ سکو۔ کوئی تصور میں تو تب آئے جب اس کی کوئی مثل موجود ہو، کوئی شبہ موجود ہو، کوئی مثال موجود ہو۔ مثال سے، مثل سے، شبہ سے، شبیہ سے پاک ذات ہے، پاک ذات ہے۔ کیا عجب بات نہیں کہ موجود ہے۔ آپ سب موجود ہو کہ نہیں ہو؟ آپ سب ایک جسم ہو، ایک ذات ہو، ایک وجود ہو۔ آپ سب نے جگہ گھیری ہوئی ہے، 2 فٹ، 2.5 فٹ، 3 فٹ۔ میں ممبر پہ بیٹھا، میں نے جگہ گھیری ہوئی ہے۔ میرا اللہ ایک ذات ہے لیکن جگہ سے پاک ہے۔ کمال ہے۔ میرا رب ایک ذات ہے لیکن زمانے سے کوئی زمانہ نہیں، وہاں کوئی ٹائم نہیں ہے، وہاں کوئی ماضی نہیں، کوئی حال نہیں، کوئی فیوچر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ مشرق نہیں، مغرب نہیں، شمال نہیں، جنوب نہیں۔ مشرق سے پاک، مغرب سے پاک، شمال سے پاک، جنوب سے پاک، لیکن ہر زمانے مکانے سے پاک ہو کر کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ موڑو گے آگے میں کھڑا ہوں گا، جدھر دیکھو گے مجھے پاؤ گے، پتوں میں دیکھو گے میرے جلوے دیکھو گے، بارش کے قطروں میں دیکھو گے اللہ اللہ دیکھو گے، بادل کی گرج میں سنو گے تو اللہ اللہ سنو گے، بجلی کی روشنیوں میں دیکھو گے تو اللہ اللہ دکھائی دے گا، بجلیوں کی کڑک میں تمہیں اللہ اللہ سنائی دے گا، بھنورے کے اڑنے میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، پھول کی پتی میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، پھل کی مٹھاس میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بھینس کے دودھ کے
قطرے میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، برستی بارش میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بہتے دریاؤں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، گرتی آبشاروں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، ابلتے چشموں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، مہکتے پھولوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، رینگتے کیڑے مکوڑوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بپھری موجوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ آگے دیکھو گے تو اللہ ہے، پیچھے دیکھو گے تو یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کے جلوے، اللہ کی کاریگری۔ میرا رب کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ آنکھیں پاک کر لو، یہ لینز تبدیل کر لو، یہ لینز حرام نہ دیکھیں، یہ لینز حرام نہ دیکھیں، پھر جدھر منہ پھیرو گے تمہیں اللہ کی قدرت اور جلوے نظر آئیں گے۔